أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ایک اور سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے. عرفان بھائی بھی ہیں, فہد بھائی بھی ہیں اور حجات بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو ہم نے بات کر لی پہلے سوال کے, جو پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی ہے. اس میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا کہ ایک تو ہم لوگوں کو سوال یہ ہے کہ بھئی یقین کیسے آیا, کہ ہم لوگوں کو کیسے یقین آیا, دوسرے لوگوں کو جو پوری دنیا سے گواہیاں دے رہے ہیں ان کو یقین کیسے آیا. اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ لوگ اپنی بات کریں. اسی کو صرف کنیکٹ کیجئے گا کہ اتنی تھوڑی ساری نشانیاں یا اتنی ساری نشانیوں میں ہم یہ کیا حتمی دلیل دے سکتے ہیں کہ جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہیں وہی امام المہدی ہوں گے. ان دونوں پوائنٹس کو تھوڑا سا اپنے اپنے پوائنٹس کو ڈسکس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ آپ سب بھائیوں کا. دیکھیں ثاقب بھائی, جب مجھے تو اس طرح یقین آ گیا تھا کہ پہلے تو اللہ پاک نے مجھے دکھایا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آدھی رات کا پہر تھا, میں علماء کرام کی ویڈیوز اللہ پاک نے دیکھنے کی توفیق دی تھی, تو 20 میں پہلی ویڈیو آئی اویس نصیر صاحب کی, جس میں انہوں نے قاسم بھائی کو امام مہدی ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح امام مہدی ہیں. تو اسی ویڈیو کے دوران مجھے نہیں پتا تھا اویس بھائی کون ہے, محمد قاسم بھائی کون ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہاں لیکن میری بچپن سے دعائیں بہت تھی اللہ سے, یہ اللہ کا انعام ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے, میں بوڑھا بھی ہو جاؤں نا, مہدی کے لشکر میں رکھیے گا بس. یہ ایک اللہ پاک نے نا. اور باقاعدہ میں تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سنتا تھا, تو ان کا جو تھا نا کہ مشرق سے لشکر آئے گا مشرق, تو میرا یہ پلاننگ ہوتی تھی کہ یار میں مستقبل میں افغانستان شفٹ ہو جاؤں. میں ہوں نہیں ہوں, میری نسلوں میں سے کوئی ہوگا جو مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. ایک نیت تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ کون ہے. خیر اویس بھائی کی ویڈیو چل رہی تھی, اب بیچ ویڈیو میں میرے دل سے ایک ایسی دعا نکلی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. بالکل ایک انسرٹن سی ہو گئی نا, اور آدھی رات کا پہر تھا, مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ مقبولیت کا وقت ہوگا. میرے دل سے ایک دعا نکلی, یا اللہ ایک دفعہ امام مہدی کا چہرہ دکھا تھا. مجھے نہیں پتا میں نے کیوں مانگی, اور سامنے سے 2 سے 3 سیکنڈ میں اویس نے بولا there is one person محمد قاسم. وہاں پر آ کے میں نے ایک پوز لیا اور میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ ہر قسم کے شیطانی دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. لیکن مجھے وہ بات کھٹک گئی کہ یار ایسی کیا وجہ بنی, میرے اندر سے دعا کیسے نکلی. اللہ پاک نے دعاؤں کا سلسلے کی توفیق بڑھائی. پھر مجھے خوابوں میں بتایا گیا اشارتاً, محمد قاسم بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, مختصر کر کے بتا رہا ہوں, میں بولتا ہوں قاسم بھائی, میں خواب میں میرے تاثرات ہوتے ہیں یار یہ تو امام مہدی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے, ان کو میں کراچی بول رہا ہوں, ان کی خدمت کروں, جذبات ہوتے ہیں. میں نے کہا قاسم بھائی, بولا قاسم بھائی یہ بتائیں آپ کراچی کب آ رہے ہیں. اب قاسم بھائی نے مجھے جواب دیا, وہ میرے وہم و گمان میں نہیں, انہوں نے بولا میں مکہ جا رہا ہوں. میں اس وقت میری آنکھ کھل گئی. پھر اور بہت سارے خواب تھے. ایک جگہ ہوتی ہے, میں قاسم بھائی کو دروازے ہوتے ہیں بہت سارے, میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, مطلب بیت کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, کچھ اس طرح. اب جب حدیثیں پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا تو پھر بظاہر یہ چیز اور زیادہ کلیئر ہو گئی. جو ہم نے سنی سنائی ہوئی چیزیں تھی نا حدیثوں میں, بالکل اس کے الٹ ہے. حدیثوں میں جو چیزیں ہیں وہ ریئل میں ہم نے نہیں سنی سنائی ہوئی, تو وہاں پہ کلیئرٹی ہو گیا. پھر قاسم بھائی کی بات کرنے کا انداز, اس میں صداقت, شرک کا ختم کرنے کو کہا جا رہا ہے, کوئی بھی بات قرآن حدیث سے ہٹ کے تھی نہیں. اور سب سے بڑی بات, وہ دعویٰ نہیں کر رہے, اور بظاہر نشانیاں پوری ہیں. کھڑی ناک, کشادہ ماتھا, دائیں رخسار پر تل, ہاتھ مارنا, زبان پہ لکنا, بنی اسرائیل کی طرح دکھتے ہوں گے. ساری چیزیں اتنی کلیئر تھی. اور پھر اللہ سے, ابھی بھی اللہ سے میری دعا رہتی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ کا نام ہے. اللہ پاک ابھی بھی مجھے خواب دکھاتے ہیں, اور بہت سارے ہیلپرز ان کو خواب دکھاتے ہیں, اور ہمیں ایک استقامت اللہ نے دی ہوئی ہے, ورنہ یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیں یہ جو قبولیت کا طریقہ ہے, کسی کو ماننا, کسی کے پیچھے چلنا, کسی کو سچا سمجھنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. خاص طور پر آخر و زمان کے حساب سے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل میں وہ بات ڈال دیں. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب جو ہے میرا قصہ تو یوں ہے کہ 2015 میں جب قاسم بھائی کو غالباً کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اپنے خواب شیئر کرتے ہوئے. خواب تو کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے, لیکن جب پہلی دفعہ جو ہے میں ان کے خواب پڑھے اور دیکھے تو پہلی دفعہ میرے دل کی کیفیت یہی تھی کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے. ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ احادیث ایسی تھیں جن کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن جب میں نے ان سے پڑھا تو مجھے یہ لگا یار یہ انہیں احادیث کی کیا ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے. اور احادیث میں جیسے لکھا ویسے یہ بتا رہے ہیں. تو ایک شخص بتا رہا ہے تو میں اس کو کیوں جھوٹا کہوں؟ ایک شخص جب بتا رہا ہے تو میں اس کو کیوں جھوٹا کہوں؟ تو اس میں جو ہے واضح ایک چیز تھی کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے، سچا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے دیکھیں ہر کسی کا الگ ایک درجہ ہے قبول کرنے کا. اب آپ یہی سوچیں نا، جب نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنی رسالت کا جو ہے اعلان کیا، جب وہ مبعوث ہوئے تو ان کے جو ہے اس وقت جو ہے ایک ان کا ایک کیریکٹر ہی تھا 40 سال کا. ٹھیک ہے. ان کی صداقت اور امانت تھی اور وہ عربوں کے بیچ میں تھے، تب بھی جو ہے ان کو اکثریت نے قبول نہیں کیا فوراً. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو فوراً قبول کر لیا. اور اس سے کتنے واقعات آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ دیکھیں، اسراء والمعراج کا دیکھیں کہ جو ہے ان کے پاس کافر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے اس پر ڈاؤٹ کا کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. انہوں نے سیدھا یہی کہا کہ جو ہے بھائی سچ ہی کہہ رہے ہیں، سچے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسی لیے تو صدیق کہلاتے ہیں. اسی لیے صدیق کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہے ایسی بات ہے. اور جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے. آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں مسلمان کی شان کیا ہے. تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ اسلام جو ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. یہ دنیا جتنی پریشانیوں میں، اس سے ہمارے سارے مسلمان بھائی بہن اس پریشانیوں سے نکلیں. ٹھیک ہے. ہم میں سے کسی میں بھی اتنی استطاعت نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی کا حاکم نہیں لگا سکتے، امیر نہیں بنا سکتے اپنی مرضی کا. اس میں بھی جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے، سمجھ رہا. تو اس میں جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ بھی ہمارے لیے ایک لرننگ ہے. ہر چیز میں ایک لرننگ ہے کہ جو دیکھیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. جو کوئی کہتے ہیں نا کہ جو آپ غلط کر رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور جو اتنے ہم 100 لوگوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور سب کو خواب ہے، وہ خود آ کر اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، جو زبان بھی ایک نہیں ہے، رہتے بھی الگ جگہ میں ہیں، ٹائم بھی ان کا الگ ہے. ان کو قاسم بھائی کی کچھ کو زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو ہے وہ آ کر گواہیاں دے رہے ہیں. تو بھائی اب آپ اپنے کتنے اور دلائل آپ لیں گے؟ احادیث آپ کو متعدد دفعہ بتا دیا. اب آپ جو اس کو جو ہے سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بیدہ کے واقعے کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ سے سوال یہ بھائی کہ مدینہ سے جب وہ بھاگیں گے تو مدینہ میں بھی تو پہچانے جانے تبھی بھاگ رہے ہیں. تو کیسے پہچانے جائیں گے مدینہ میں؟ مکہ میں جب لوگ ان کو لے کر آئیں گے بیعت کرنے کے لیے تو کیسے پہچانیں گے لوگ ان کو؟ بھائی یہی امام مہدی ہے. تو اگر بیدہ کے واقعے پر ہی کرنا ہے تو بیعت تو بیدہ سے پہلے ہو چکی ہے، تب آپ نے کیوں نہیں بالکل صحیح کہا. اور عرفان بھائی سوری آپ بات کر رہا ہوں، ہم یہ بات کرتے ہیں تب کی بات، یعنی کہ مجھے تو یہ نہیں پتا میں یہاں سے اٹھ کے وہاں تک جا سکوں گا. نہیں انسان کی اتنی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ہی زیادہ ناسمجھ ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم جب بعد میں دیکھا جائے گا تو دیکھا جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں بات کی تو زندگی، ہمیں تو یہ نہیں پل کا پتا، اولین ساتھی ہونے کا جذبہ نہیں ہے ہمارا. نہیں آتا. یہ تو بالکل صحیح، یہ تو ایک جذبہ ہے انسان میں بعد میں آتا ہے نا. ہمیں تو یہ کہنے میں سوچنا چاہیے نا کہ مجھے تو اگلے پل کا نہیں پتا، اللہ ہمیں ابھی حق دکھا رہا ہے، کیا پتا میں یہ حق دے اور اگلی سانس جو ہے میری نکل جائے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. آپ دیکھیں نا وقت گزر گیا اتنا سارا، 2023 میں ہم کھڑے ہیں. اور جو ہے کوئی یار ایسے تو خواب اپنی طرف سے بنا کر سب سچے نہیں کر سکتا نا. پوری دنیا کا نظام تو کوئی نہیں چلا سکتا نا. کوئی عمران خان کو اپنی انگلی پر نچا کر اپنی مرضی کے نتائج تو نہیں لا سکتا نا. تو یہ ساری چیز ہوئی ہے. عمران خان تو بہت سارے لوگ کی ویسے ہی نہیں سنتا، تو کیسے ان کو پہلے سے پتا؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بتا رہے ہیں کیسے آگے ہوگا. اور ایک ایک چیز ویسے ہی ہو بہو سچی ہوئی اور چیزیں سچی ہوتی جا رہی ہیں. اور بہت سارے خواب ایسے ہیں جو آگے نظر آ رہے ہیں جو سچے ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 4 سال پہلے کا ان کا خواب ہے کہ جو ہے نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کو یہاں پر قتل کر دیا جائے گا. 4 سال پہلے جو ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کون یہ چیز کہہ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا کہ آج جتنا ہیٹریڈ پایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور ان میں ان کے خلاف، تو یہ بات کچھ عقل میں سمجھ میں آتی ہے. بات پہلے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب جب یہ خواب بھی سچا ہو جائے گا تب بھی آپ کو اور کتنے دلائل چاہیے بھائی
میری آپ کو جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تب بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ جو بھائی ہمیں اور دلیل دو، تب بھی ہمیں اور دلیل دو. میری کچھ جاننے والے ہیں، میرے کچھ جو دوست احباب ہیں، ان سے میری پچھلے 4-5 دن میں بات ہوئی تو وہ مجھے ایسی چھیڑتے ہیں نا، ہاں بھائی کہاں تک پہنچی تمہارا وہ قاسم بھائی کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ قاسم بھائی کو عنقریب انشاءاللہ جب اب ٹائم لائن ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ اب جب ان کے خوابوں میں اللہ نے فرما دیا تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ ڈن ہے، یہ ہو کر رہے گا. میں نے ان سے اللہ کی رحمت سے قاسم بھائی کو انشاءاللہ عہدہ ملے گا، واللہ عالم شاید وہ صدر پاکستان کا ہو سکتا ہے یا کچھ ٹاپ آف دا لائن ہوگا جس کی سنی جائے گی بات. تو ایک تقریباً سب نے تو پہلے ہنسے. پھر دوسرا سوال میرا تھا اگر ہو گیا تو ایک نے مجھے اختیار دے دیا، دوست ہے میرا، اس نے بولا بھائی پھر میرا نام اپنے ان لوگوں میں لکھ دینا، مطلب پوچھنا بھی نہیں مجھ سے. دوسرے نے مجھے بولا، ایک ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے مجھے بولا پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. تیسرے نے مجھے بولا یار ان کو تو کوئی جانتے نہیں، ایسے کیسے عہدہ ملے گا؟ تو بھائی یہی تو اللہ کی قدرت ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے قیدی سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دے، وہ رب ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور پھر یہ اللہ کا خلیفہ ہے. یہ کام اللہ پاک نے پوری دنیا پہ ایٹ اے ٹائم اللہ کا نظام قائم، یہ بس اللہ نے ان کی مقدر میں لکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ذوالقرنین اصل میں حدیث چلے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ دور آخر میں دیکھو تو مہدی سے اللہ نے ایسا کام لینا جو کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، ان سے اللہ نے یہ کام لینا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ سوری میں اس میں بجاتے پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا کہ یہ جو والی بات ہے اس میں تھوڑی سی اور ایک کلیئرٹی کے حساب سے بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں نبیوں کا جو سٹیٹس ہے نا، نبی جو ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ تو کسی بھی عام انسان سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی اور افضل ترین میری سے بھی بہت آگے کا سٹیٹس ہے، بالکل ایسے ہی بہت آگے کا. تو وہ جو فہد کی بات ہے، جو مہدی ہے نا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری النبی خاتم النبیین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ میری اولاد میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ جب تک قیامت کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا نا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، اس کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک دن بھی اگر رہ گیا تو اللہ اس کو طویل کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک میری اولاد میں سے میرے بیٹے کو اس پوری قرے کے اوپر حکومت نہ دے دے. تو یہ سٹیٹس ہے امام الوادی کا. ایک حدیث کا اور ریفرنس میں اس وقت میں مفہوم بتاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں مہدی. یہ سٹیٹس کوئی عام سٹیٹس نہیں ہے، یہ بات کو سمجھ لیں. جی فجاد بھائی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے جو اپنے خواب میں 2014 سے جو ہے شیئر کرنے شروع کیا، اور جس سے ہم تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منظر عام پر اپنے خوابوں کو شیئر کرنے سے ہی آئے، یعنی 2014 میں وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 کچھ ایسا سال ہے جس کے بارے میں کچھ جو ہے روایات میں یا کتابوں میں بتایا گیا ہو. تو ایک حدیث ہے کتاب الفتن کی، نمبر ہے اس کا 925. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شام میں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا جس کی ابتدا بچوں کے کھیل کود سے ہوگی، پھر لوگ کسی ایک معاملے پر جمع نہ ہو سکیں گے اور پھر لوگوں کی نہ باقاعدہ جماعت بن سکے گی، یہاں تک کہ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ. اچھا، یہ والی جو روایت ہے یہ ہو بہو اسی طریقے سے پوری ہو چکی ہے. سب لوگ اس خبر سے باخبر ہے کہ موجودہ شامی جنگ کی ابتدا 15 اگست بروز جمعہ 2011 کو جنوبی شام کے حوران نامی علاقے میں 15 بچوں کے کھیل کود سے ہوئی. ان بچوں نے دیواروں پر الحریہ اور ارحل بشار لکھا تھا، تو اس کی سزا میں ان بچوں کو قید کر کے مختلف سزائیں دی گئیں جن کے خلاف احتجاج ہوا، اور شامی فوج نے درہ شہر میں ان لوگوں کے احتجاج پر فائرنگ کر کے اس تحریک کو مزید ہوا دے دی. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ شام کی تباہی والا واقعہ ہوگا تو آسمان سے آواز آئے گی کہ فلاں کے پاس جاؤ. اب یہ اگر آواز جو ہے یہ بالعموم ہوتی ہے، یعنی سب کے لیے ہوتی، تو مہدی کو تو سب نے مان لینا تھا. تو 2 ارب آبادی میں 313 آدمی کیوں بیعت کے لیے آتے؟ 2 ارب آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آسمان سے آواز آنی ہے یہ خصوصی آواز ہوگی، یہ سب کے لیے نہیں ہوگی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آواز کیا ہے.
یہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث 1075، اسماعیل بن جعفر بن سلیمان سے باقی ماندہ صاحب کا سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سر پٹی سے بندھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، 3 بار یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ تو ایگزیکٹلی سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے معاملے میں یہی ہوا ہے کہ پہلے تو سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو کچھ خواب دکھائے گئے جو سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان سے متعلق اب تک کے جو بھی خواب تھے ان کے کہ پاکستان کی جو ابھی موجودہ حالات ہیں ان کے عین مطابق جیسے جیسا بتایا گیا تھا وہ سب پورا ہوتے چلے گئے، جس سے ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ باقی کے جو ان کے آئندہ کے جو خواب ہیں وہ بھی اسی طرح پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے سینکڑوں لوگوں کو، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان سے بھی، پوری دنیا سے ایسے کئی لوگوں کو، ہمارے ساتھ بھی یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، میرے علاوہ یہ تینوں لوگوں کو بھی اس طریقے کے خواب آ چکے ہیں، یہ بشارتیں مل چکی ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور جیسا کہ اس کتاب الفتن کی حدیث میں تھا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، تو ایسے لوگوں کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کی مدد کرو۔ اب حدیث میں تو لفظ تھا فلاں کے پاس جاؤ یا فلاں کی مدد کرو، جو انہوں نے خواب سنے تو اس میں یہ کہا گیا کہ قاسم کے پاس جاؤ، قاسم کی مدد کرو، تم قاسم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور باقاعدہ کچھ لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے۔ تو اب علماء اس میں کہتے ہیں کہ بھائی جو خواب ہیں وہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خواب اس کے لیے حجت ہیں جس نے دیکھیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اور دوسری احادیث میں یہ آتا ہے کہ خواب جو ہے نا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو نبوت تو حجت ہے ہی، نبوت کا انکار کرنا، ایک حصے کا انکار کرنا، باقی سب کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ اس بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں فار دی سیک آف آرگومنٹ یہ مان بھی لیتے ہیں کہ خواب اسی کے لیے حجت ہے، لیکن ایک مسلمان بھائی کی گواہی تو تمام امت کے لیے حجت ہے نا۔ تو یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو خلیفۃ اللہ المہدی کہہ رہے ہیں اپنے خوابوں کی بنیاد پر، تو کیا یہ حجت تام نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ اس معاملے کو دیکھ ہی لیں اور اس پر ریسرچ ہی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اگر اس میں کچھ بھی ہے تو ہم پر کھول دے، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے، اور اگر یہ خلیفۃ اللہ المہدی ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا وجاہت بھائی، آپ اگر مہدی کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں، شروع میں بھی ہمارا ڈسکشن ہوا کہ غلط فہمیاں بہت ہیں نا، اگر آپ انڈیویجولی ان کی نشانیاں دیکھیں گے، کھڑی ناک، کشادہ ماتھا، دائیں رخسار پر تل، ہاتھ کا ران پر مارنا، زبان پہ لکنت، بنی اسرائیل جیسا دکھنا، تو آپ نہیں مہدی کو پہچان سکتے ہو۔ ایک ہی سالڈ طریقہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث کے اگر الفاظ پڑھیں نا، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی ہے 6994، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ بخاری شریف 7017، ایک اور ہے مسلم شریف کی 1075، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں سچا ہوگا۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ قاسم بھائی سے سوال کیا گیا نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، انہوں نے فرمایا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پبلکلی جھوٹ نہیں بولا، اور نمازوں کے معاملے پہ اور جو حلیہ رکھا ہوا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ والا بھی ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو بتایا نا کہ نبوت میں سے کچھ بھی نہیں رہا سوائے مبشرات کے اچھے خواب ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا تو وہ شخص اپنے لیے دیکھے گا، آپ کی بات کو سیکنڈ کروں، یا دوسرا اس کے لیے دیکھے گا۔ یہ ساری چیزیں نبی، اور پھر یہی والی بات آ گئی نبوت میں سے کچھ بھی نہیں ہے باقی، ہاں نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہے۔ تو خواب، مبشرات، اچھے خواب، سچے خواب جو اپنے لیے بندہ دیکھے یا دوسرے کے لیے دیکھے، یہی ایک سالڈ دلیل ہمیں ملتی ہے امام مہدی کو پہچاننے کی۔ دیگر جو دوسری نشانیاں ہیں وہ بالکل ہمیں دیکھنی چاہیے مہدی کے اندر، جو کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم پر بالکل واضح ہیں، لیکن وہ دوسری سیکنڈ پرائیورٹی میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جو پہچاننے کی وہ سچے خواب ہے، دوسرا ہمیں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ملتی احادیثوں کی روشنی میں جو آپ مہدی کو پہچان سکتے ہو خوابوں کے علاوہ۔ اچھا، آپ کی اس ایک بات میں ایڈ کروں گا جو آپ نے بات کہی کہ سچ بولنے کی،
تو کسی بھی انسان کے لیے سچ بولنا اس حد پر جا کے کہ وہ سچ بولے یہاں تک کہ اسے اپنے خلاف بولنا پڑ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کروڑوں اربوں لوگ بھی یہاں سے نکال لیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو سچ بولنے والے مل جائیں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس حد تک سچ بولیں کہ اپنے خلاف بھی جو بات جا رہی ہے اس کو بھی سچ وہ بیان کر دیں. اس پر جو ہے بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی سچائی نہیں کہہ سکتا تو اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے یا ڈھکن ڈال دیتا ہے یا چھات کو چھپا دیتا ہے. ہاں, لیکن ایسی چیز, ایسی بات جس پر جو ہے وہ مطلب ان کو سچ بولنا زیادہ جو ہے وہ محبوب ہے, عزیز ہے, اس بات سے کہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا اور اس پر مجھے کیا کیا باتیں سننی پڑیں گی. اور دیکھیں ان کو کسی عہدے کی چاہت تو ہے نہیں نا. یہ جو فہد بھائی بول رہے ہیں وہ تو ایک قسم کے ان کے خوابوں کے ذریعے جو ان سے اخذ کر کے باتیں بتا رہے ہیں, لیکن ان کو کسی عہدے کی چاہت نہیں ہے, نہ وہ اپنے آپ کو جو ہے امام مہدی کہلانا چاہتے ہیں, بلکہ اس بات سے بہت شدید خفا ہوتے ہیں. اور یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ جو اس بات سے بہت شدید خفا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو ایسی بات کرے اور وہ لائیو ٹی وی پر آ کر, ٹی وی پروگرام میں آ کر ریکارڈ کرا کر کہہ سکے کہ میں کبھی بھی کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں گا. میری تربیت جو خوابوں کے ذریعے ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ایسی چیز نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ, تو آپ دیکھیں کہ جو اس پر وہ عمل کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ احادیث پڑھتے ہیں جو ان کے خوابوں کے ذریعے باتیں آئی ہیں اس میں جو ایسی باریک باریک احادیث کی باتیں ہیں جو سنت سے جو تعلق ہے, جو امت کے لیے تربیت ہے. لیکن آپ ان سب چیزوں کو سائڈ پر رکھ دیں. کیا شرک سے بچنے کے لیے آپ کو کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ آپ شرک سے کیوں نہیں بچنا چاہ رہے؟ آپ کا جو بھی اختلاف ہے ہوا کرے اختلاف, لیکن اللہ سے تو اختلاف مت کرو. اللہ تعالیٰ سے تو اختلاف مت کرو کہ جو ہے اتنے حد تک بڑھ جاؤ کہ ہر چیز میں شرک کرتے رہو. دوسری بات میں بتاؤں گا, کچھ بھائی جو ہیں ہمارے, جو نشانیوں کی بات ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے میرے بھائی آپ استخارہ کر دیں, میں تو معاذ اللہ میرا بہت کم علم ہے, میں ایک طالب علم ہوں, لیکن میں اس بات کو بھی شرک سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ استخارہ میں آ کر ہمیں جو ہے گمراہ کیا جائے گا, استخارہ میں شیطان آ جائے گا معاذ اللہ, استخارہ میں آپ جنات بھیج دیں گے معاذ اللہ. آپ نے کیا معاذ اللہ یہ بات آپ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ شیطان آپ کو آ کر استخارہ میں غلط سمت میں لے کر جائے گا. آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور شیطان اور جنات ہو گئے معاذ اللہ. تو اگر آپ کا اتنا ہی ایمان کمزور ہے تو آپ کسی پر کیا یقین کرو گے؟ آپ کا تو ایمان پر آپ محنت کریں سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید گمراہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اتنا کم کر رہے, پھر استخارہ میں آپ میجورٹی اوپینین لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور علم جو سمجھتے ہیں اس چیز کا وہ ایک تو الگ رکھتے ہیں, لیکن میجورٹی سمجھتے ہیں کہ خواب کے ذریعے استخارہ کے بعد رہنمائی ہوتی ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھ کر سو جائیں, خواب کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے. علم والے کہتے ہیں کہ دل کی کیفیت بھی بنتی ہے اگر خواب کے ذریعے رہنمائی نہیں ہو. تو بھائی ادھر بھی تو آپ خواب پر یقین کر رہے ہو, اس خواب کو بھی تو آپ اپنے اوپر حجت بنا رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات نہ مانو, کسی کی بات نہ مانو, تم اللہ کی بات تو مانو, اللہ سے تو مانگو. اگر ہم میں سے لوگوں کو خواب آئے, ہم میں سے لوگوں کو نبی اسلام کی زیارت ہوئی ہے اور نبی اسلام نے احکامات دیے لوگوں کو کہ بھائی ایسا کرو, تو بھائی کیا نبی اسلام کو جھٹلاتے؟ کیا کریں تمہارے خاطر, تم لوگوں کو کیا ہو گیا, عقل میں بات نہیں آتی. اگر ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہماری بات نہیں مانو, اور تمہیں کیا کہیں بھائی, جا کر اللہ سے دعا کر لو کہ بھائی اس معاملے میں کر دیں. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنی دفعہ بتایا ہے کہ بھائی آپ ہونے کے دلائل الگ ہیں اور نہیں ہونے کے دلائل الگ ہیں. پہلے نہیں ہونے آپ اپنے دلائل تو لے کر آؤ. اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی ہم یہ بات نہیں مانتے تو اس کے دلائل تو لے کر آؤ. بالکل صحیح بات. اگر آپ کے جو سوال آتے ہیں ان کے جواب جو ہم نے دیے اس سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو الگ بات ہے, پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بولیے گا بھائی جو ہے یہ تسلی بخش چیزیں نہیں تھی, میں تو معذور تھا, بھائی سمجھ میں بات نہیں ہے. لیکن جب آپ استخارہ ہی نہیں کرنے چاہ رہے, نبی صاحب نے سکھایا ہے, سنت ہے نبی صاحب کی, صحابہ کی سنت تھی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرتے تھے, تو بھائی تو پھر آپ وہ عمل ہی نہیں کر رہے جو طرز آپ کو سکھائے گا. صحیح بات, بالکل. اور جب آپ تکبر دکھاؤ گے خود اپنے لیے ہدایت کے راستے, آپ
बंद करोगे। तो इस बात से जो है सबको लिए डरना चाहिए। अच्छा, अगर हम आपको बुरे लगते हैं तो हमारे लिए भी हिदायत की दुआ करें। अच्छी बात, बहुत अच्छी बहुत बात, हम सही आपके बात। शुक्रगुजार और होंगे। हम तो इस्तिखारे की तो हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तालीम देते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखा रहे हो, अल्लाह कमी बेशी माफ जी। करना। और फिर एक और बात में, आपका जो सवाल था ना कि हमने कैसे यकीन कर लिया, कासिम भाई में ऐसी क्या बात है, बज़ाहिर तो वो नहीं दिखते हैं दीनदार शख्सियत जो हमने अपनी इमेजिनेशंस बनाई हुई है ना। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मुझे ऐसा लगता है महदी के पास कुछ राज हैं। अब कासिम भाई की ये वाले ख्वाब बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप में से मुझे ये बताएं कि असहाब कहफ की तादाद कितनी थी? जा हाँ, वो खुद एक सवाल है ना, हमें भी अल्लाह की रहमत से कासिम भाई के ख्वाबों के जरिए पता चला है कि क्या मफहूम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। के मफहूम बताओ, लगा लो जितने तुक्के लगाने हैं, ये तो अल्लाह को और उसके रसूल को पता, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। अब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो कि इमाम महदी हैं, उनको अल्लाह ने बता दिया है। या तो 11 की टोटल तादाद थी और साथ में कुत्ता था। अब कासिम भाई कहते हैं इस चीज पे मैं कंफ्यूज हूँ, या तो 5 और 6 लोग थे एक कुत्ते के साथ, या 7 और 4, लेकिन ज्यादा जो मजबूती उनको याद है वो 7 और 4 की है। ठीक है, वो भी हाँ 12वां उनका कुत्ता था। अब आप आ जाते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, अलिफ लाम मीम यासीन, अलिफ लाम मीम रा। इनका तर्जुमा, जो इनकी जो पीछे की पूरी तशरीह है, वो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को नहीं पता थी। अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। अब मेरी बात सुने, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को अल्लाह पाक ने बता दी है, अलिफ से अल्लाह, लाम से ला शरीक अल्लाह, मीम से मोहम्मद। अलिफ लाम मीम रा का क्या है? अलिफ से अल्लाह, लाम से ला शरीक अल्लाह, मीम से मोहम्मद, रा से रहमान। अब 3000 काले जंगी जहाज आएंगे अल्लाह पाक की तरफ से मुसलमानों की मदद के लिए। अब आप हदीस खोलते हैं, किताबुल फितन में लिखा 3000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह मदद फरमाएगा। कासिम भाई से पूछा था ड्राइवर कौन है उनके, पायलट्स कौन है? कासिम भाई कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3000 काले जंगी जहाज का आना, इससे पहले किसी भी झूठे कज़्ज़ाब ने ये बात नहीं बोली है। ये इस चीज की दलील है कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। याजूज माजूज के बारे में कासिम भाई ने बोला 6 महीना सोता है 6 महीने उठता है। ये हमें तो नहीं पता आम बंदे को, ये एक बंदा बात कैसे कर रहा है और बिल्कुल सॉलिड उस बात पे आके बैठ जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये बस में एक आखिरी पॉइंट, लैलतुल कदर कौन सी रात को होती है? हाँ ये भी बता दे जरा नाज़रीन को। ताक रात है, हम लोग ने ये सुना हुआ 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक होगी। तलाश करो अल्लाह पाक। कासिम भाई को अल्लाह ने बता दिया 27वीं शब को होती है। ये बहुत बड़ी नेमत है ये हम लोग के लिए। हमें चाहिए अपने अंदर के, ये लोगों के ज़हन में पता है क्या, अल्लाह पाक देखे ये टेस्ट है, महदी को पहचानने का टेस्ट है। ज़हूर और बैत का फर्क जो हमारे लास्ट डिस्कशन में बताया, ज़हूर 40 साल की उम्र में, बैत 51-52 साल की उम्र में, का हदीस से साबित है ये बात। अब इस दौरान जो है ये टेस्ट है पहचानने का। हम लोग अगर ये नेकी के तकब्बुर लेकर बैठे हैं ना कि गैर दाढ़ी वाले को हम कैसे अपना इमाम तस्लीम कर लें, कि हमारे अंदर नेकी का तकब्बुर है। तकब्बुर शैतान ने भी किया था। हालांकि शैतान के बारे में आता है इतने सजदे किए थे कि एक बालिश जमीन पे जगह नहीं थी जहां उसने माथा नहीं रखा था, लेकिन अल्लाह ने सबको हटा दिया। क्यों? तकब्बुर कर दिया। तकब्बुर सिर्फ मेरे रब की चादर है, मेरे रब को सूट करता है तकब्बुर। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। बस मैं वजह पे कोई ऐड करेंगे आप साथ? अच्छा, बस मैं आखिर में बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर, आपको भी सबको जज़ाए खैर दे। हम सबको जो है अल्लाह ताला तकब्बुर, गरूर, आमीन आमीन या रब्बल और इन सब ऐसी फजूल चीजों से अल्लाह हमें बचाए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाइयों कि हम लोग से हाँ आप हिदायत कर लें, फिर मैं इसको कहूँगा। बस बाज़-औक़ात लोग जो हैं जो तनकीद करते हैं और सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ऊपर जो उनको एतराज़ उठाते हैं, वो सबसे पहले एतराज़ ये उठाते हैं कि उनकी दाढ़ी नहीं है। देखें, बात यह है कि हम जो चारों बैठे हुए हैं उनके पास सबकी दाढ़ी है, और हम चारों के चारों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत से ये रखी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के रखी है। अच्छा, रिवायत में आता है, हदीस शरीफ का मफहूम है कि मेहदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उनकी एक रात में इस्लाह फरमाएंगे, यानी एक रात में उनको दुरुस्त कर देंगे। 4085 इब्न माजा। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि खलीफतुल्लाह अल महदी जो है वो बड़े दीनदार होंगे, नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, और फिर इस्लाह की जरूरत ही नहीं पेश आती, यानी कि अगर आप जो ये जहन में सोच के बैठे हुए, अगर वो ऐसे होते तो फिर हम नहीं मानते, ठीक है ना, फिर हम नहीं मानते। अगर वो दीनदार होते तो फिर हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे लिए जो हुज्जत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं कि मेहदी ने ऐसा होना है जिसको इस्लाह की जरूरत होगी और अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाएगा एक रात में। तो
اب یہی جو سوالات پھر لوگ قاسم بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں, مجھے تو دور نبوت یاد آ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, دونوں جہانوں کا سردار کے لیے کیا استعمال کیا جا رہا ہے الفاظ کہ جادوگر ہے. نعوذ باللہ من ذالک, مجنون, دیوانہ ہے, یہ کوئی الفاظ ہے مجھے تو زبان کے ساتھ نہیں دیتی. اور کیا لوگ کیا اپنی بکواسات کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے بارے میں کہ اللہ نے کسی بادشاہ کو کیوں نہیں چن لیا, ایک امی شخص سے تو کیسے چن لیا. یہ ان کے اوپر بہت بڑا ٹیسٹ تھا. اب لوگ کہتے ہیں اس وقت جو لوگ تھے ایمان والے تھے اور ان کو بڑا پتا تھا دین کا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. تو انہوں نے کیوں رد کیا, یہی بول کے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس سے کیوں نہیں آئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی چلیں جب وہ اسلام کا قبول کیا, ان کو کیا پتا تھا دین کا, کس عمر میں تھے وہ, غالباً 12 سال عمر تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے, ان کو کیسے پتا چلا. یہ مہدی کے بارے میں بھی ایک ٹیسٹ ہے, اس چیز کو سمجھ لو. سب سے پہلے ایک کام کر لو, اللہ سے حق مانگ لو, اللہ ہی حق دکھا سکتا ہے. میں ہوں عرفان بھائی, وجاہت, ثاقب بھائی, کوئی بھی کچھ بولیں, کسی کے پلے کچھ نہیں پڑنا جب تک اللہ کا امر, اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو یہ پاکستان بنا نا, قائد اعظم کو جس نے جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے بھی کافر کہا اور جو القاب سے ان کو پکارا گیا, اور علامہ اقبال کو جس نے معاذ اللہ قادیانی کہا, اور جو ان کو جو ملعون کہا, اور جو جن الفاظ سے ان کو پکارا گیا, تاریخ نے ان سب چیزوں کو بدل دیا. جو لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے آج بھی تاریخ میں ان کو ملامت ہی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ رہے تو ان کی جو ہے آج بھی تاریخ ان کو بڑے اچھے سنہرے الفاظوں میں یاد کرتی ہے. تو وہ تو پاکستان بننے کا معاملہ تھا. یہاں پر تو آپ دیکھیں دین کا معاملہ ہے, اور مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہونے کا مطلب کوئی عام مطلب نہیں ہے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے, یہ بڑے خاص لوگ ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہے آپ جھٹلا رہے ہیں بغیر دلیل کے, آپ بغیر دلیل کے جھٹلا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ حق بجانے میں, لیکن آپ کے پاس دلیل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے, کتنی دفعہ ہم جو سوال اٹھا چکے, آپ اس کے جواب دے دیں. بھئی آپ اس طریقے سے غلط بول رہے ہیں, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ. لیکن لوگوں کا اصل میں کیا ہے, جہاں پر لوگوں کی دلیل نہیں چلتی وہاں پر لوگوں کی گالیاں چلتی ہیں, وہاں پر لوگوں کی قتل کرنے کی دھمکیاں چلتی ہیں, وہاں پر لوگوں کی جو ہے یہ والی چیزیں چلتی ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے, ہم میں سے کسی پر یقین نہ کرے, صرف اللہ تعالیٰ پر یقین کرے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ پر یقین کرے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے. اچھا, ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ لعنت کا والا معاملہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جب کسی سے بات نہیں ہوتی ہے فتنہ سمجھ کے فوراً لعنت دینا شروع کر دیتے ہیں. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت سے دور ہو جائیں, اور یہ ایک بیسیکلی ایک بد دعا والا معاملہ ہے. اور بد دعا کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ اگر کس کے لیے کی گئی ہو, اگر وہ اس کے لائق نہ ہوا تو کرنے والے کے اوپر لوٹ جاتی ہے. تو اس پر بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور بد دعائیں دینا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, تو اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر بھائیوں آپ لوگوں کا. پھر آخر میں بس وہ اس کو کنکلوڈ کرتے چلیں کہ دیکھیں بات صرف آخری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حق دکھا دیا, اس میں تو بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے, بہت ہی کمزور انسان ہے, اور سارے ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ مجھ سے تو سارے ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں تو اپنی بات کروں گا کہ بھائی دیکھیں یہ صرف اللہ کی بالکل وہی رحمت ہے. میں تو اس کو بڑا کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے ہم لوگوں کے سب کے اوپر, بہت سارے اور لوگوں کے اوپر, اور وہ کیا ہے, وہ وہی ہے, وہ جس طرح کہ عرفان بھائی نے بتایا کہ جیسے صدیق اکبر جو صدیق کہلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جس طرح سے گواہی دی نا وہ کیا تھی, وہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں نا کہ وہ اللہ کی ایسی رحمت ان کے دل میں آ گئی کہ انہوں نے کس طرح سے اس ابو جہل کے سامنے یہ بولا, یہ اللہ کی رحمت تھی, ایسی رحمت ہے اللہ کی. دیکھیں آپ دلیلیں جتنی اٹھا کے لے لیں, مجھے تو اللہ نے, ہم سب کو ہی بہت سارے لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, ان سب کا کہنا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جب قاسم بھائی کو کسی کو ویڈیو کے ذریعے پیغام آیا, کسی کو کوئی چیز دکھا دی یا کسی کو پہلے سے بتا دیا, ان کا تو معاملہ ہی بڑا روحانیت والا ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے سے بتا دیا کہ کوئی شخص ہے جو مہدی ہے. اب وہ انہوں نے کہیں ویڈیو دیکھ لی, انہوں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے,
تو ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا کہ جیسی جتنے میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کر چکا ہوں، یعنی کہ جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں تھا، ان لوگوں سے بھی پہلے کبھی نہیں ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملایا اس جگہ کے اوپر۔ لیکن میری بات اصل میں جو ہوئی ہے، میں نے کافی لوگوں سے بات چیت کی، تو جنہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ انہوں نے بتایا نا، میں صرف اس میں بھائیوں کے ساتھ توسل سے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اللہ نے جو رحمت کا دروازہ ان پہ کھولا نا، انہوں نے جیسے ہی قاسم بھائی کا کوئی پیغام دیکھا، ان کے دل میں سب سے پہلے یہی بات آئی کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں۔ یعنی کہ ایک ایسی رحمت ہے یہ، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، آپ پلیز، پھر ہماری گزارش یہی ہے سب کی کہ آپ اللہ سے حق مانگیں، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اور عرفان بھائی آخر میں بس دعا کر دیں ہم سب کے لیے جس طرح پہلے کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو حق دکھائے اور جو حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائے، ہماری زبانوں سے سچی باتیں اور صداقت کو جو ہے اخراج فرمائے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے گناہوں سے دور رکھے اور باطل سے دور رکھے اور باطل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائے، اور جو ہے ہماری سمجھنے میں بھی جو کمی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ان کے دلوں کو کھول دے، ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی آگے ہدایت کا سرچشمہ بنائے اور حق بات تک ان کو بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔